بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بساط ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ میرے ساتھ بساط کی ایڈیٹر ان چیف راشدہ انجم موجود ہیں، اور ہم اس وقت پروگرام بساط کے مہمان میں حاضر ہیں، اور ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف اور آپ کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں جو لکھنے پڑھنے، تعلیم و تعلم، افسانہ نگاری، شاعری اور بہت ہی زیادہ متحرک شخصیت، تعلیمی اداروں سے وابستہ رہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ میری مراد محترمہ نگار سجاد ظہیر صاحبہ سے ہے۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں اگر آپ سے بات شروع کروں تو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ آپ ماشاء اللہ مجہت ایسی شخصیت ہیں، اور آپ نے اتنے اس میں کام کیا ہے کہ آپ کی جو بھی اتنی ساری کتابیں میں بھی دیکھ رہی تھی اور جو معلوم ہے مجھے، اس حوالے سے سب کو سامنے رکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ پہلے میں آپ کی زبان سے آپ کے حوالے سے سنوں کہ آپ اپنے متعلق بتائیے۔ اپنے بارے میں بس کیا بتاؤں کہ پیدائش میری الہ آباد کی ہے، اور 1962 میں ہم لوگ پاکستان کراچی آ گئے تھے۔ ساری تعلیم میری کراچی میں ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور یہیں میری شادی ہوئی، اور بچے بھی میرے تقریباً کراچی میں ہی آباد ہیں۔ ایک بیٹی اسلام آباد میں ہے۔ لکھنے پڑھنے کا شروع سے بہت شوق تھا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ شوق بچپن سے تھا، لیکن آپ یقین جانیں کہ مجھے یہ شوق بچپن سے ہی تھا۔ اور جس وقت مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، امی بتاتی ہیں کہ بستر پہ لیٹ کر اور کوئی بھی کتاب اٹھا کر اور بس نظر گھماتی رہتی تھی، اور جو لفظ پڑھنا آتا تھا اس کو زور سے بول دیتی تھی۔ ان، پھر خاموشی چھڑی ہے، پھر خاموشی چھا گئی ہے، اس۔ تو اس طرح سے میرا مطالعہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا انڈیا سے۔ امی بہت پڑھتی تھیں، ابو بہت پڑھتے تھے، گھر میں مطالعہ ہر شخص کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ٹی وی کا بھی زمانہ نہیں تھا، ان چیزوں کا، اسمارٹ فون وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو بس سارا زور ہمارا پڑھائی پر ہی تھا۔ اور یہاں آ کر کے تو مجھے بہت اچھا ماحول ملا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں تو میں نے اتنی کتابیں پڑھی کہ میرا خیال ہے نہ اس کے بعد پڑھ سکتی تھی اور نہ اب تک پڑھی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے لکھنے کا بھی شوق تھا۔ نور ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں میری پہلی کہانی چھپی تھی، پھول کا فریاد کر کے۔ اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا میرے بھائیوں نے جب وہ چھپی کہ یہاں یہ پھول بھی کوئی فریاد کرتا ہے، پھول تمہارا پھول کیا بولتا ہے۔ اور حالانکہ میں نے وہ لکھی تھی کہ بھائی کسی نے توڑ دیا اس پھول کو تو وہ پھول فریاد کر رہا ہے۔ تو لیکن امی نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، ابو نے بڑی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر تو بس اللہ دے اور بندہ لے، اب تک میری 24 کتابیں ہو چکی ہیں، تو 25ویں کتاب ابھی میں لکھ رہی ہوں مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ بس اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو سمجھیے کہ میرا کام ہی اب یہ رہ گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو آپ لکھ رہی ہیں، تو آپ نے پہلے ان تمام جگہ کا وہاں پہ گئی ہوں گی اور پوری دیکھا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت میں ایک کراچی یونیورسٹی میں تھی تو میرا ایڈمیشن میں نے لیا اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں۔ بائیو کیمسٹری میں بھی میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا، سائمنٹینیسلی اسلامک ہسٹری میں بھی ہو گیا تھا۔ مجھے اسلامک ہسٹری سے دلچسپی بہت تھی، تو میں نے بائیو کیمسٹری کا چھوڑ دیا اور اسلامک ہسٹری میں نے ماسٹرز کیا۔ تو جس وقت میں نے ماسٹرز کیا اس وقت ہم ایک کورس پڑھا کرتے تھے مڈل ایسٹ کا، اور اس کے اندر جو بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں لائک سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اور ترکیہ ہے، اور افغانستان ہے، یہ جو مصر ہے، یہ ممالک ہم بڑی تفصیل سے پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے پڑھانا شروع کیا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں تو اپنی دلچسپی کی وجہ سے میں نے یہی کورس لیا، اور ایم اے فائنل کے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کورس پڑھاتی تھی۔ تو اس وجہ سے مجھے مڈل ایسٹ سے بڑی دلچسپی ہوئی۔ بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے سوچا کہ دنیا دیکھی جائے تو اس میں اس وقت بھی سب سے زیادہ مجھے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر دلچسپی تھی، نہ امریکہ، نہ کینیڈا، نہ برطانیہ، نہ مغربی ممالک، نہ کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے پہلا جو سفر کیا تھا وہ ایران کا کیا تھا، اس کے بعد میں گئی تھی ترکی، 20 دن وہاں پہ ہم نے لگائے، اور پھر 2020 میں وہاں گئی تھی قاہرہ یعنی مصر کے بھی ہم نے 5 شہر دیکھے۔ اس کے بعد کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے بعد ابھی نکلنا نہیں ہوا۔ تو لیکن آج کل نا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ ہر علاقے کی گلیاں
محلے, شہر, ہر چیز گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو ایک سیاح تھا اور وہ ہبرون میں گیا تھا, فلسطین کا جو علاقہ ہے جو الخلیل کہلاتا ہے, معروف علاقہ ہے جی, اور اس کو آج کل ہبرون کہتے ہیں. اس نے مجھے اندر آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو میں اس نے ایک ایک گلی اندر کی گھما دی. تو ہم خود فلسطین نہیں گئے, لیکن آپ معلوم کریں گے تو ہم بتا دیں گے کہ اب تو ویسے بھی حالات بہت خراب ہیں. کچھ کتابوں کے نام اور ان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو بھی کر دیں گے. میری 24 کتابیں ہیں, اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ان کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ان کو 3 کیٹیگریز میں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو سفرنامے ہیں, دوسرا وہ ہے جو افسانے اور شاعری ہے, اور تیسرا وہ کتابیں ہیں جو خالصتاً ہسٹری کے حوالے سے ہیں. تو سفرنامے میرے 4 ہیں, چوتھا چھپ رہا ہے, لیکن 3 سفرنامے آ چکے ہیں. ترکی کا چھپ رہا ہے, مصر کا, ایران کا اور سعودی عرب کا. یہ 3 سفرنامے آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے, اس میں رکھے ہوئے ہیں. اور افسانوں کے میرے 3 مجموعے آ چکے ہیں, اور شاعری کا ایک مجموعہ ہے. لیکن جب سے میں نے اپنی توجہ تحقیق کی طرف کی ہے, اس کے بعد میرا کوئی زیادہ رجحان شاعری اور افسانہ نگاری کی طرف رہا نہیں. تو ابھی البتہ میری کتاب نقوش یاد رفتگان جو چھپی ہے, اس میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن کا انتقال ہو گیا, جن سے میرا کسی نہ کسی حد تک تعلق تھا. اس کو آپ ادبی کتابوں میں شامل کر سکتے ہیں. ادروائز میری ساری کتابیں جو ہیں وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. بس ایک ہلکا سا سوال ہے, آپ تھکی تو نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں تھکی. بلکہ مجھے لگتا ہے, دیکھیے میری ریٹائرمنٹ کو 10 سال ہو گئے ہیں, میری عمر اس وقت 70 سال تو ہوگی, لیکن میرے اندر وہی توانائی ہے جو میں 35-40 سال کی عمر میں اپنے اندر محسوس کرتی تھی. اور اس وقت میں یہ محسوس کرتی تھی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور جو میں چاہوں میں وہ کر سکتی ہوں. میرا ابھی بھی یہی حال ہے. اور میں نے بس اب یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ, میں نے اپنے 10 بجے رات سے لے کے 2 بجے رات تک کا یہ ٹائم ایسا ہے جو تقریباً 40 سال سے میں نے سیٹ کیا ہوا ہے. بس اس میں میرا لکھنا پڑھنا ہوتا ہے. باقی گھرداری ہے, رشتہ داریاں نبھانی ہے, شاپنگ کرنی ہے, شادی بیاہ, یہ وہ, اس کے لیے سارا دن ہے ہمارے پاس. لیکن 10 بجے رات سے لے کے 2 بجے رات تک یہ میرا وہ وقت ہے جو لکھنے پڑھنے کا ہے. شاعری کے حوالے سے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ رجحان نہیں رہا, عموماً شاعری کے حوالے سے کہتے ہیں نادل ہوتی ہے, تو ہاں یہ بات تو ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاص کیفیت آپ کے اوپر اگر طاری ہوگی تو وہ نزول شروع ہو جائے گا. میرے اوپر اب وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. اچھا, صحیح. اہم میڈیم ہے اور بہت پاورفل ہے, وہ ہے ٹیلی ویژن. یعنی صرف پی ٹی وی نہیں, بہت سارے پرائیویٹ ٹی وی ہیں, ڈراما چینلز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. بعض لوگوں کو صرف نیشنل جغرافی سے ہی دلچسپی ہے, کارٹون سے دلچسپی ہے. تو اس پاورفل میڈیم کے ہوتے ہوئے پھر کتاب, پھر ٹی وی, پھر اس کے بعد آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کریں اور دوسری چیزوں کو بھی استعمال کریں, تو ان چیزوں کا مقابلہ, کیا یہ پاورفل چیزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, کنٹینٹ سے کیا جا سکتا ہے, یا بہت بڑا طوفان اس کے پیچھے کھڑا کیا جائے؟ یہ بات اگر آپ 25 سال پہلے, 20-25 سال پہلے مجھ سے کہتے, میں آپ کی بات مان لیتی کہ جی ٹیلی ویژن ایک پاورفل میڈیم ہے اور وہ آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے دوسرے رجحانات جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے. اب تو ٹیلی ویژن کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ یقین جانیے ٹیلی ویژن لوگوں کے گھر میں رکھے ہیں لیکن وہ بند پڑے ہوئے ہیں. اب سارا زور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. نہ لوگ خبریں دیکھتے, نہ لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں, نہ خبریں دیکھ رہے ہیں, نہ ٹی وی کو کر رہے ہیں. بس انہوں نے اپنے چینل سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی سے وہ سارا, یعنی سارا دھیان جو ہے اس وقت وہ سوشل میڈیا پر ہے. وہاں پہ غلط سلط جو کچھ بھی آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو صحیح چیزیں آ رہی ہیں اس کو لوگ اپروچ کریں. تو ٹیلی ویژن تو اب کوئی پاورفل میڈیم نہیں رہا. جیسے پہلے ایک زمانے میں ریڈیو تھا, پھر ریڈیو کا زمانہ ختم ہو گیا, اس طرح سے ٹیلی ویژن کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا. لہٰذا اگر آپ ٹیلی ویژن کے حوالے سے کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ناکامی ہوگی. آپ کو سارا فوکس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کرنا پڑے گا. مراد خبریں یا دوسری چیزیں نہیں تھی, میری مراد یہ تھی کہ ٹیلی ویژن پر جو ڈرامے اور جو گلیمر دکھاتے ہیں, وہ گلیمر دکھا کے جو نسلوں پر اثر ڈال رہے ہیں, اور وہی ٹی وی چینلز اب سوشل میڈیا کے ذریعے
موبائلوں پر آ گئے ہیں، تو وہ ہیں تو ٹی وی، تو ان کا مقابلہ کرنے کی بات ہو رہی تھی. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اب واقعی گھروں میں لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، خبرنامہ بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اس سے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ڈرامے وغیرہ ہیں ان کا اس کے حوالے سے لکھنے کی بات کروں. جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ڈراموں نے بہت زیادہ رول پلے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا چونکہ یہ ڈرامے بھی اب سوشل میڈیا پر آ گئے، آپ اسکرول کریں تو آپ کو ہر ڈرامے کا چھوٹا چھوٹا انٹرو یا یہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ٹیلی ویژن ڈیفیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا ٹیلی ویژن کو بھی سوشل میڈیا پر آنا پڑا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ میڈیم جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے، انہیں بھی ادھر ہی آنا پڑا ہے. لیکن ہاں ان کے ڈرامے بہت زیادہ، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ گھروں کو توڑنے میں جو کردار ہمارے ڈراموں نے ادا کیا ہے وہ تو بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. لیکن یہ جو گھروں کو توڑنے والے ڈرامے ہیں نا، ایسے ڈرامے تو بہت آگے ہیں جو گھروں کو توڑ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے. ایک وکیل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3-4 سال کے اندر کووڈ کے بعد یعنی 20 کے بعد ہمارے پاس 80% جو کیسز آ رہے ہیں وہ سب خلا کے اور طلاق کے آ رہے ہیں، اور گھر جو ہے وہ ٹوٹ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی اس میں یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر ایسے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کا بہت بڑی ذمہ داری ہماری میڈیا پہ جاتی ہے، ٹیلی ویژن کے جو ڈرامے ہیں ان کے اوپر. جی پورا خاندانی نظام تباہ کر کے رکھ دیا. بالکل. اب اس کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک پاورفل میڈیا جو ہے، یعنی ایک پاور، اسی کے مقابلے میں ایک پاورفل چینل لے کر کے آیا جائے جہاں پر اس کا توڑ پیش کیا جائے. یہ اس کا ایک واحد حل ہے. اور لیکن پھر اب اس میں پھر ایک بات یہ بھی آ جائے گی کہ لوگوں کو کتنی اس میں دلچسپی ہوگی جب وہ باحجاب لڑکیوں کو وہاں بیٹھے دیکھیں گے تو انہیں کیا مزہ آئے گا. یہی سوچ رہی تھی انہیں کیا مزہ آئے گا کہ اگر کوئی آپ کو بیٹھ کے نصیحتیں کر رہا ہے تو. لیکن میں آپ کو بتاؤں بھائی، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. امریکہ کے اندر اس وقت وہ چینلز جو 24 گھنٹے چلتے ہیں وہ سارے ریلیجس چینلز ہیں. 700 چینل جو ہے، ABC، اور ایک اور ہے فاکس نیوز، یہ 24 گھنٹے چلتے ہیں، اور 24 گھنٹے ان کے اوپر مذہبی منافرت، مسلمانوں کے خلاف یہ سب چلائی اور پھیلائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ ویورشپ انہی کی ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں. صحیح. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پھر یہاں ہم کیسے یہ کام. اچھا ایران میں گئی تھی، ایران کا جو ٹی وی ہے وہ بہت ہی زیادہ مشرف با اسلام قسم کا ٹی وی ہے. ایران میں کوئی بھی ڈرامہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ ایک مطلب ایک مناسب لباس کے بغیر اسکرین پر نہیں آتی، لیکن وہ وہاں چل رہا ہے. مگر وہاں کیوں چل رہا ہے؟ وہاں اس لیے چل رہا ہے کہ انہوں نے آئرن کرٹن ڈرا کیے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس یوٹیوب نہیں ہے، اور وہی چیزیں انہوں نے اپنے لوگوں کو ان چیزوں کا ایکسس نہیں دیا ہے. پاکستان ایک کھلی ڈلی سوسائٹی ہے، یہاں یوٹیوب بھی ہے، ایوری تھنگ ہے. ٹھیک ہے، ہیومن رائٹ کے نام پر سب کچھ ہے، لہٰذا آپ بند نہیں باندھ سکتے. جب بند نہیں باندھ سکتے تو پھر مشکل ہے. فی الحال تو ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اچھا لکھنا چھوڑ دیا یا پڑھنے والوں کی عادتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. بس کیا خرابی کہاں ہے؟ خرابی دونوں جگہ تھوڑی تھوڑی ہے. یعنی اسمارٹ فون آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے بعد لوگوں کا پڑھائی کا رجحان تھوڑا کم ہوا ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے. اب اس رجحان کو ہمارے لکھنے والوں کو چاہیے تھا کہ اس خلا کو پر کریں اور وہ چیزیں زیادہ آسان عام فہم انداز میں آڈینس تک پہنچائیں جس کی ڈیمانڈ ہے، جو وہ چاہتے ہیں. ہم نے جب اچھا میرا اپنا پبلشنگ ادارہ بھی ہے قرطاس کے نام سے، اب تک ہم تقریباً 190 کتابیں چھاپ چکے ہیں. آپ یقین جانیں ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ کتابیں نہیں بکتی. ابھی میری جو کتاب آئی ہے مزاحمت، یحییٰ سنوار کی ناول تو میں نہیں سمجھتی اس کو، رپورتاج ہے، اس کا یہ میں نے اردو ترجمہ شائع کیا، اور 12 دسمبر کو یہ پریس سے باہر آئی ہے، اور ایگزیبیشن ہماری چل رہی تھی یہاں پر ایکسپو میں، تو وہاں پر یہ 5 دن میں اس کے
421 نسخے بک گئے صرف 5 دن میں. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں، یا اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں نا وہ چیز انہیں نہیں مل رہی ہے، اور جب وہ چیز آپ پروڈیوس کر دیتے ہیں تو پھر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے. ہماری جو کتابیں ہم نے شروع میں لکھی تھی، چھاپی تھی، میں نے وہ میرے استاد علی محسن صدیقی، انہوں نے اس کے اوپر عقائد پر کتابیں لکھی تھی. اچھا، مدارس کے اندر عقائد پڑھائے جاتے ہیں، لہٰذا ہماری وہ کتاب یقین جانیں ہر ایڈیشن 4 سے 6 مہینے میں ختم ہو جاتا تھا. چاہے وہ عقد الفرید ہو، چاہے وہ الفرق بین الفرق ہو، چاہے وہ الملل والنحل ہو، چاہے کوئی بھی عقیدے کی کتاب ہو، 6 مہینے کے اندر اندر ہمارا اسٹاک ختم ہو جاتا تھا. اور جو خود میری 24 کتابیں ہیں، ان میں سے اس وقت 12 کتابیں آؤٹ آف اسٹاک ہیں، جو اب کہا جا رہا ہے مجھ سے کہ بھئی لے کر آئیں، لہٰذا بس میں لکھتی رہتی ہوں. دیکھیے زندگی تو ایک ہی ہے، ایک ہی لے کر آئے ہیں، اس میں جتنا کام ہو سکے وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کا ہارٹ ایشو بھی یہی ہے کہ ہارٹ ایشو، اب دیکھیے کہ خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین کی آزادی، خواتین کے حقوق، مساوات مرد و زن، اس طرح کی ساری چیزیں، لیکن اگر اس معاشرے میں ویمن امپاورمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو آج کے حالات میں پاکستان کے معاشرے میں اور ہماری جو ثقافتی اقدار ہے، اس حوالے سے اس کے دائرے میں رہتے ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ تو کافی ہیں، لیکن پاکستان کی حد تک مسئلہ یہ ہے کہ ان حقوق کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے عورتوں کو یہ وراثت کا حق دیا ہے. آپ پوری پاکستان سوسائٹی میں دیکھ لیں 6% لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حقوق نہیں ہیں، حقوق ہیں، حقوق دیے نہیں جا رہے. پاکستانی سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے. کیسے نہیں دیے جا رہے؟ کس طرح؟ مطلب کیا چیز؟ آپ دیکھیے، ایک وہ تھا، سروے تھا، میں ابھی چند دن پہلے وہ سروے دیکھ رہی تھی. اس میں ایک کوئی، اب مجھے سروے جس کمپنی نے کیا تھا اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کتنے % لوگ ہیں جو اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو وراثت کا حق دیا ہے. تو اس میں 70-80% لوگوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں. اچھا، پھر ان سے اگلے سوال جو پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی خواتین کو یہ حقوق دیں گے؟ اس میں سے 86% نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے. اب انہوں نے 80% نے یہ کہا کہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کا جو معاشرہ، آپ تو کراچی میں رہتی ہیں، میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں. کراچی ایک بالکل دوسری چیز ہے، دوسری جگہ ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھیں جو کراچی سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور آپ KPK میں جا کے دیکھیں، آپ بلوچستان میں جا کر کے دیکھیں، جی انٹیریئر پنجاب میں جا کر کے دیکھیں. تو یہ جو بڑے شہر ہیں یہاں پر تو آپ کو مل جائے گا وراثت کا نظام کسی نہ کسی حد تک، باقی کہیں نہیں ملے گا. انہیں دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اوپر کے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وراثت حق دیا ہے، اور پھر نیچے جب سوال پوچھا جا رہا ہے آپ دیں گے نہیں دیں گے. تو اس کے لیے کیا ہو؟ صرف اور صرف جو یہ اس طرح کی تعلیم ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑے پیمانے پر پہنچائی جائے. آپ کے معاشرے کا، آپ کے اور میرے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے. ہم نے انہیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے صرف شہروں تک تعلیم پہنچا دی اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. شہروں میں تو کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تو 80% آبادی تو ان علاقوں میں رہتی ہے، تو 80% آبادی کو تو آپ نے جاہل چھوڑ دیا. کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 54% ہے، کوئی 50 بتا دیتا ہے، لیکن اس لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن بھی تو دیکھیں. کیا ہے ڈیفینیشن؟ کہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور آپ دستخط کر سکتے ہیں. دس لٹریسی، آپ کو لکھنا مطلب دستخط کر دیا اور اپنا نام لکھنا آ گیا. یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اصل علم لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے تو کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا. اور کیوں نہیں ہو پا رہا اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے یہاں یہ جو وڈیرا شاہی سسٹم ہے کہ آپ اگر اپنی ٹیم لے کر کے جانا چاہیں، اگر آپ کسی دیہات میں، گاؤں میں، بلوچستان کے یا انٹیریئر پنجاب، یا وہاں آپ کا سابقہ وڈیرے سے پڑے گا، یا وہاں کے
جو بھی گاؤں کے جو بھی زمیندار اور اس قسم کے لوگوں سے پڑھے گا. آپ کو وہ مار کے وہاں سے نکال, آپ کی تو لاشیں بھی نہ ملے, اللہ نہ کرے, اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ ان کے لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے آئے, کیونکہ انہیں جہالت سوٹ کرتی ہے, لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں. پھر اب آپ, یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ہمارا وڈیرا شاہی ہے, تو یہ پھر کیسے آپ اس سے نہیں بچ سکتے؟ چونکہ یہ معاملہ پتہ چل گیا, ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں کہ جہالت پھیلائی گئی ہے. تو اگر ہم فوکس کریں نئی نسل کو, لوگ کہتے ہیں کہ نئی نسل پر اگر تربیت کر لی جائے تو اگلی نسل کو وہ سنبھالے گی اور اس کی اگلی نسل کو ان کی نسل سنبھالے گی, تو 4-5 نسلوں تک ایک معاملہ اچھا ہو جائے گا. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کارٹون اغوا کر کے لے گئے, یا اسکول کا اتنا بھاری بستہ نظام تعلیم کا ایک پروسیس ایسا ہے کہ وہ اسکول جاتا ہے, واپس آتا ہے, ٹیوشن جاتا ہے, ہوم ورک کرتا ہے اور رات ہو جاتی ہے, سو جاتا ہے یا کارٹون دیکھتا ہے. تو اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا, یا گھر والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں بچتا کہ اس کو کوئی ایسی تعلیم دے سکیں کہ جس کے دماغ میں, اس کے ذہن میں کوئی اچھی چیزیں بالکل راسخ ہو جائیں. اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ آپ پھر, میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے پھر اس وقت جو بات کی ہے یہ صرف 20% بچوں کی بات کی ہے. 80% بچے ہمارے ابھی بھی وہ نہ اسکول جا رہے ہیں. آپ کا بچہ تو اسکول جا رہا ہے, پھر آ رہا ہے, پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے, پھر وہ AI پہ لگ گیا, پھر وہ سوشل میڈیا پہ لگ گیا, پھر رات ہو گئی اور وہ سو گیا. لیکن وہ جو 80% بچے ہیں, نہ وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, نہ وہ اسکول جا رہے ہیں, نہ وہ واپس آ رہے ہیں. یعنی اصل جو ہمارا خوفناک جو لیپس ہے جسے کہنا چاہیے, وہ ان 80% بچوں کے اوپر ہے. باقی جو 20% بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر آپ خود ایک ایگزامپل کے طور پہ گھر پہ موجود ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ ناممکن ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کا اثر نہ لیں. اگر پیرنٹس کو وہ پڑھتا ہوا دیکھیں گے, دیکھیے آج کل کتنا کہا جاتا ہے نا کہ بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے. میرے دونوں پوتوں کو آپ دیکھ لیجیے, یہ دیوانوں کی طریقے سے پڑھتے ہیں, بلکہ مجھے ڈانٹنا پڑتا ہے کہ اب کتابیں رکھو, لائٹ بند کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ 2 بج جائیں 3 بج جائیں, اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹی وی سامنے ہے, موبائل برابر میں رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی دادی نانی کو اور اپنی امی ابو کو سب کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ گھر میں اگر ماں باپ اور گھر کے جو دیگر ایلڈرز ہیں, اگر وہ ایک ایگزامپل بن جائیں, تو ناممکن ہے کہ بچے کے 24 گھنٹے مصروف ہونے کے باوجود یہ پرسنالٹیز ان کے اوپر ایفیکٹ نہ کریں. دس از دی اونلی وے, جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, بلکہ جاری کیا ابھی تو شروع ہوئی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے کوئی انتہا تو نہیں ہوگی, کیونکہ دلچسپ اتنی گفتگو ہے اور اتنی تاریخ پر باتیں ہو رہی ہیں, اتنی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو کوئی ضروری کام ہے تو جلدی سے کر کے آ جائیں. اس سے زیادہ ضروری کام یہ والا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا, پاک کی طرف پھر لوٹ کر آتے ہیں کہ آپ پر PhD بھی کی گئی, اور یقیناً اچھے مقالے بھی لکھے گئے ہوں گے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے, دوسری اپنی کتابوں کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے, لوگوں کو پتہ بھی اب چل گیا ہوگا ہمارے ناظرین کو, کہ اب اس میں ساری چیزیں کہ آپ نے اتنا لکھا. وہ کچھ بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں PhDs جو ہو رہی ہیں نا, وہ بہت ہی, بس اب میں کیا بتاؤں, وہ بس پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے, اور کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. بلکہ 2-3 PhDs جو ہوئی ہیں, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میڈم ہم اپنا وہ جو تھیسز ہے وہ آپ کو بھیج دیں. میں نے کہا نہ بھیجیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. MPhil کی سطح پر 2 بڑے اچھے کام ہوئے ہیں, ایک پنجاب یونیورسٹی سے اور ایک غالباً سرگودھا یونیورسٹی سے. وہ البتہ مجھے لگا کہ کیونکہ وہ بچیاں جس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتی تھیں اور عجیب عجیب سوالات پوچھتی تھیں, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اب یہ ان بچوں نے یہی اصل میں جو ٹاپک چوز کرتے ہیں وہ ان کے نگران ہوتے ہیں استاد, جو کہتے ہیں بھئی فلاں پرسنالٹی پہ کر لو یا فلاں پرسنالٹی پہ کر لو. تو ان کے اساتذہ نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی نگار سجاد کی شاعری پہ کر لو, کسی سے کہہ دیا, ایک نے میری سیرت نگاری پہ کیا ہے. ایک اب آپ دیکھیے کہ میری سیرت نگاری کے اوپر MA کا مقالہ لکھا گیا ہے, جبکہ میری سیرت کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے. میں نے سیرت نگاری پہ تو 2 کتابیں لکھی ہیں, یعنی سیرت نگاران مصطفیٰ پہ تو 2 کتابیں لکھی ہیں, لیکن سیرت نگاری پہ
سیرت پہ کچھ نہیں لکھا. تو کیسے لکھتی ہے, کیا کیا؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ. 12 کتابیں کون سی جو آؤٹ آف اسٹاک ہیں؟ ایک تو ترکی پر میری کتاب تھی, وہ اس کا حالانکہ وہ 1000 کی تعداد میں چھپی تھی, لیکن کافی وقت ہوا وہ ختم ہو گئی. تاریخ شام میں نے لکھی تھی, وہ ختم ہو گئی. میرے سارے افسانوں کے مجموعے تینوں وہ ختم ہو گئے. میرے 4 سفر ناموں میں سے 3 سفر نامے ختم ہو گئے. اور یہ مزاحمت ابھی آئی تھی 2 مہینے کے اندر اندر یہ ختم ہو گئی. تو اس طریقے سے ایک میں نے کتاب لکھی تھی علامہ اقبال اور مسلم اسپین, وہ ختم ہو گئی. علامہ اقبال اور افغانستان, وہ ختم ہو گئی. آپ کے جو ریڈرز ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ زیادہ تر ہمارے ریڈرز جو ہیں وہ اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے اور انہیں بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ قرطاس سے ہمیں کیسی کتابیں ملیں گی. لہٰذا ہمارا ایک بڑی اچھا کمیونٹی سسٹم بن گیا ہے. اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں, جنہیں اسلامک ہسٹری سے دلچسپی ہے. یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ ہیں جن کا تعلق اسلامک ہسٹری سے ہے. تو جب وہ اسلامک ہسٹری کی کتابیں خریدتے ہیں نا, تو وہ میری دوسری کتابیں بھی خرید لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے, اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے. تو اس طرح سے میری دوسری کتابیں بھی نکل جاتی ہیں. لیکن جو مین فوکس ہے, اسی طرح سے میری ایک کتاب تھی سیرت نگاری, وہ ختم ہو گئی. غلامی کے اوپر ایک کتاب تھی, وہ ختم ہو گئی. 14 ہو گئی. تو یہ تو اب ان سب کی مجھے کسی کا 2nd اور کسی کا 3rd ایڈیشن لانا ہے. تو الحمدللہ ہمیں ایک حلقہ بہت اچھا مل گیا ہے. ہماری کتابیں آن لائن سیل ہوتی ہیں, دکان کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, اور یا تو ایگزیبیشن میں, اور یا میرا بیٹا اس کو ایک کاروبار کے طور پر اگر کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ میرا بیٹا ہے. تو آن لائن ہماری کتابیں نکلتی رہتی ہیں, اور پھر 2nd ایڈیشن, 3rd ایڈیشن, 4th ایڈیشن آتا رہتا ہے. بڑی بات ہے. تو بہت جی جی. ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کتابوں کی لکھنے لکھانے کی, اور نہ لکھنے کی وجوہات بھی بیان کر دی انہوں نے, اور بتایا کہ پڑھانے والے بھی بہت ہیں اور کتابیں بھی بک رہی ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال محسوس کی جاتی ہے, ذرا یہ بتائیں گی کہ یہ جو یوتھ ہے جس کو نوجوان کہتے ہیں, ان کی دلچسپی یا ان کو اٹریکشن کس چیز میں پیدا ہو, کس طرح لکھا جائے کہ وہ اس طرف راغب ہوں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے لطیفے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں, پڑھنے میں کم. اسلامک ہسٹری ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر لکھا بھی کم گیا. مطلب ایسی اسلامی تاریخ, دیکھیے ہمارے ہاں اسلامی تاریخ عموماً مذہبی علماء نے لکھی ہے, تو ان کا ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے نا مسلکی رجحان وہ آ جاتا ہے. اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں تاریخ کو مسلکی نہیں ہونا چاہیے. خود میرا بھی یہی رجحان ہے کہ تاریخ کو تاریخ ہونا چاہیے, تاریخ مسلکی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جو تاریخ لکھ رہے ہیں وہ پھر ایک بہت بڑا جسے آپ کہنا چاہیے کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو اس کو پسند کرتا ہے. اور فیس بک کے اوپر میں اگر یہ ڈال دوں کہ میری یہ کتاب آنے والی ہے, یا میری نہیں کسی کی بھی ہمارے پلیٹ فارم سے آنے والی ہے, تو ہمیں اس وقت سے آرڈر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ کو ٹھیک جگہ پر پہنچایا. تاریخ کو وہ تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں جو مورخین نے بیان کی ہے. ہم وہ تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں جو ہمارے مذہبی علماء نے بیان کی ہے, کیونکہ مذہبی علماء جب بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کا مسلک آ رہا ہے, تو پھر اس مسلک کے وہی لوگ پڑھیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی دیوبندی عالم ایک تاریخ لکھ رہا ہے فلسطین کی, تو اس میں ان کا پورا رجحان آئے گا. پھر وہ دیوبندی سرکل پڑھے گا, بریلوی سرکل پڑھے گا, اہل حدیث سرکل پڑھے گا. ہماری کتابیں سارے سرکل پڑھتے ہیں. آپ سے جتنی گفتگو ہوئی اس کے بعد ہم نے ان چیلنجز کا بھی ذکر کیا کہ یہ چیلنجز معاشرے کو کیا ہیں, اور آپ نے ان کا حل بھی بتایا کہ معاشرے کا کیا ان چیلنجز کا کیا حل ہے. لیکن سوال ہے, اگر ہم اس کو سوال کہیں یا اس کو فوکس کر کے کہیں کہ والدین کیا کریں, طلباء کیا کریں, حکومتیں کیا کریں, صحافی کیا کریں, دانشور کیا کریں, تو یہ اگر الگ الگ کریں تو یہ ایک الگ بہت لمبا موضوع ہوگا. اور اس میں آپ نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی معلومات اور بہت اچھی جہتیں بتائیں کہ کس طرح لوگ جو ہے محروم رہ جاتے ہیں, اور کس طرح معاشرہ دوسری طرف ہٹا کے لے جایا جا رہا ہے, انسانوں کو جانوروں کے ریوڑ کی طرح لے جایا جا رہا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. بہت شکریہ.
नाज़रीन, हमारी मोहतरमा निगार सज्जाद ज़हीर साहिबा से गुफ्तगू हो रही थी। तशनगी अब भी बाकी है, लेकिन बहुत सारी गुफ्तगू के बाद इन्होंने जो कुछ हमें रास्ते बताए, लोगों को असल मर्ज़ की निशानदेही की और तवज्जो दिलाई कि हमें क्या करना है। और अगर इस गुफ्तगू को सुनने के बाद हम भी अपने घरों में, अपने जो हमारे ज़ेरे असर जगह हैं, वहाँ पर अगर इस तरह के काम करना शुरू करें तो कोई वजह नहीं कि ये काम हम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें और कोई इस्लाह का काम हो सके। हमारी ये गुफ्तगू और हमारे प्रोग्राम देखने के लिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा हमारे वेबसाइट का एड्रेस और हमारे फेसबुक का एड्रेस, और हमारा प्रिंट मीडिया भी है, तो प्रिंट में भी हम इसको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।